فرض کیجئے میرے پاس ایک 2 کروڑ کی مالیت کا پلاٹ ہے، مکان ہے، میں اسے رینٹ پر دینا چاہتا ہوں. میں نے اس کا رینٹ 50,000 روپے رکھا ہے، ایڈوانس میں نے 3 مہینے کا لینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا بھائی بندہ ایسا ہو جو مالی طور پر کہ اسٹرانگ ہو، میمن ہو، یا اس طرح کی کوئی ہو جو کرائے میں مسائل نہ کرے، پریشانی نہ کرے. اچھا اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ یار وہ فیملی بھی بڑی نہ ہو تاکہ پانی وانی کے مسائل نہ ہو، دیگر اور چیزیں نہ ہو. اچھا بل ہر مہینے پے کر کے مجھے واٹس اپ کر دینا یا مجھے بائی ہینڈ دے دینا، کرایہ وقت پر دینے والا ہو، یار کرایہ میں تاخیر نہ ہو. یہ ساری پابندیاں اور یہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد 2 کروڑ روپے کا فلیٹ 50,000 روپے میں نے بندے کو دیا. بندہ بہت اچھا بزنس مین، ویل سیٹل، ساری چیزیں تھیں. لیکن اس کے باوجود میں نے کہا یار میں دوں گا 1 سال کے لیے. ایگریمنٹ میرا بلکہ 11 مہینے کے لیے ہوگا. 11 مہینے کے بعد پھر میں دیکھوں گا، اگر آپ ٹھیک رہے تو میں آگے ایگریمنٹ کر لوں گا، لیکن اس پر بھی میں رینٹ بڑھا دوں گا، کرایہ بڑھا دوں گا. میں دیکھوں گا آپ کی اس تمام تر کارکردگی کو. اچھا اگر کوئی شخص مجھے میرے اس فلیٹ کے 3 کروڑ روپے دے، اس مکان کے 4 کروڑ دے، میں بیچوں گا. میں کہوں گا نہیں یار یہ میرے ضرورت کے ہے، مجھے اس کا پروفٹ آ رہا ہے، آمدنی کے ذرائع ہے، میں اس کو نہیں بیچ رہا. لیکن اگر کوئی بندہ مجھے کہتا ہے 10 کروڑ روپے لے لیجیے، میں کہوں گا یار اچھا ہے، میں بیچ دیتا ہوں، کہیں اور لے لوں گا، کوئی اور کام میں اس کو بیچ دوں گا. اچھا اس بات کو اب ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد اب آپ مجھے جواب دیجئے، ایک مسجد جس پلاٹ پر قائم ہے، اس پلاٹ کی مالیت ہم فرض کرتے ہیں 1 ارب روپے. اگر کوئی بندہ اس کے 10 ارب روپے دے، بیچیں گے اس کو؟ 50 ارب دے دے، یوں کہہ لیں کہ 1 کھرب دے دے، کیوں نہیں بیچیں گے؟ اس لیے کہ مسجد کی جگہ انمول ہوتی ہے، وہ ناقابل فروخت ہوتی ہے، قیامت تک وہ مسجد ہی ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے، وہ جگہ جو 2 کروڑ کی تھی، تھوڑی زیادہ آمدنی ملی، میں نے بیچ دی. اس کے لیے میں نے کرایہ دار رکھا، تو اتنی دیکھ ریکھ، چھان بین، ایگریمنٹ، فلاں 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 فلاں، یہ سارا اہتمام کیا، جبکہ اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتا ہوں. اور اسی کے برخلاف مسجد کی زمین جو مالیت کے اعتبار سے اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اس زمین کو اگر بیچنا چاہوں تو بیچ بھی نہیں سکتا. اس زمین پر ہم نے کن لوگوں کو بیٹھا دیا ہوتا ہے، اس زمین پر کن لوگوں کو مقرر کر دیا ہوتا ہے. میری مراد مسجد کی کمیٹیاں ہیں. کوئی بھی آ جائے کمیٹی میں شامل ہو جائے، کوئی بھی آ جائے مسجد کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لے، جس کا جی کرے وہ مسجد پر مسلط ہو جائے. اس کی قابلیت کیا ہے، اس کے اندر صلاحیت کیا ہے، اس کے پاس کون سی ایسی یوں کہہ لیجئے کہ کارکردگی ہے جس بنیاد پر وہ مسجد کمیٹی میں شامل ہو سکتا ہے. کوئی پیمانہ ہے، کوئی معیار ہے؟ پورے پاکستان میں جہاں تک میری آواز سنی جائے، پوری دنیا سے میں مخاطب ہوں، ہمارے ہاں مسجد کمیٹیوں کے لیے کوئی معیار ہے؟ امام کے لیے تو معیار ہے، مؤذن کے لیے معیار ہے، خادم کے لیے معیار ہے، کمیٹیوں کے لیے کیا معیار ہے؟ کوئی بھی آ کے مقرر ہو جائے. اچھا جو آ کر مقرر نہیں، مسلط ہو جائے، پھر وہ لائف ٹائم کے لیے مسلط ہو گیا. حیران کن بات نہیں کہ میری 2 کروڑ کی پراپرٹی 11 مہینے کے لیے دوں گا، پھر نیا ایگریمنٹ بنے گا، اور مسجد پر مسلط ہونے والا لائف ٹائم کے لیے جو چاہے کرتا پھرے، جو جی میں آئے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں. پھر ان کی منمانیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں. امام کو اپنے گھر کا خادم، مؤذن کو اپنا نوکر، اپنا ذاتی ملازم تصور کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اپنے گھر کے ذاتی کام کروائے جا رہے ہوتے ہیں. امام مؤذن بیچارے اس قدر ذہنی اذیتوں میں ہوتے ہیں، میں بالعموم بات کر رہا ہوں، اس قدر ذہنی اذیت میں ہوتے ہیں، تنخواہیں نہیں بڑھائی. بڑی بڑی مساجد ہیں. پچھلے دنوں ہم بیٹھے تھے، یہی تو ہمارے سامنے ذکر ہوا، ایک مسجد ہے، میں نہیں جانتا کون سی، نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اور بڑی اچھی جگہ پر ہے. اس مسجد کا امام پچھلے 35 سالوں سے وہاں امام ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ 32,000 روپے. ایک امام صاحب 25 سالوں سے امام ہے، تنخواہ کتنی؟ 25,000 روپے. ڈوب مرنے کا مقام نہیں. کمیٹی کہتی جی ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے. بھائی اگر نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑ دو. اگر میرا گھر کوئی بندہ لیتا ہے اور اگلے سال میں کرایہ بڑھاتا ہوں، کہ نہیں یار میرے پاس اسباب نہیں ہے کرایہ بڑھانے کے، تو پھر کیا کہوں گا؟ میں رہ جاؤں؟ میں کہوں بھائی خالی کرو، دوسرا بندہ آ جائے گا. تو اگر کمیٹیاں مسجد چلانے کی اہلیت نہیں رکھتی، مسجد خسارے میں جا رہی ہے، مسجد نقصان میں جا رہی ہے، اگر تمہارا مسجد کے معاملات سے لینا دینا نہیں رہا ہے، تو پھر مسجد سے علیحدہ ہو جاؤ، کسی اور کو لے کر کے آؤ، کوئی اور کام کرنے والے آگے آ جائیں گے. پھر اس کے لیے معیار ہونا چاہیے. مفتی صاحب کے پاس جائیں اور جا کر کے اپنا ٹیسٹ دیں، کمیٹی والے، صدر جا کے ٹیسٹ دے، سیکرٹری جا کے ٹیسٹ دیں، اراکین جا کے ٹیسٹ دیں، جی ہم اس بات کے اہل ہیں. اچھا صدر بن گئے تو لگتا ہے اب ان کے باپ کی مرضی چلے گی،
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کام کیوں نہیں کرتے یار میرا دل نہیں کرتا. تمہارا دل نہیں کرتا تو گھر جا کر کے بیٹھو. مسجد کا کام تو کرنے والے, اللہ کے دین کا کام کرنے والے بہت سارے ہیں. تم نہیں کرو گے کوئی اور نہیں تو کوئی اور. اس لیے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے اللہ کا واسطہ دین کے اس معاملے میں ضرور غور کیجیے. میری دشمنی کمیٹی والوں کے ساتھ نہیں, میری مخالفت کمیٹی والوں کے ساتھ نہیں, لیکن ان لوگوں کے ساتھ میری مخالفت ضرور ہے جو لوگ مسجد کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں اور مسجد پر اپنا ظالمانہ تسلط قائم رکھتے ہیں. یا تو مسجد کے ساتھ انصاف کیجیے, امام مؤذن کے ساتھ انصاف کیجیے, اس غریب طبقے کی اس مہنگائی کے دور میں خیرخواہی کیجیے, یا پھر اللہ کا واسطہ اپنے وجود سے مسجد اور مسجد والوں کو محفوظ کر کے مسجد سے الگ ہو جائیے تاکہ مسجد کا نظم و نسق اور بہترین انداز سے چل سکے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بعض حضرات ہوتے ہیں جن کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے, صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ واقعی منصب سنبھال سکتے ہیں, وہ صدر بن سکتے ہیں, وہ رکن بن سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں بنتے. نہیں جی میں ان سب معاملات میں نہیں پڑتا, جس کی وجہ اگر کوئی نااہل آ جاتا ہے پھر وہ امام بیچارہ ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں کرتا ہے, پھر مؤذن بیچارہ بد دعائیں کرتا ہے, پھر کہیں کا مؤذن خودکشی کر جاتا ہے, پھر بہت ساری صورتحال ہوتی ہے. ہم ادھر بولنا نہیں چاہتے. تو جو اہل ہیں انہیں آگے بڑھنا چاہیے, جو نااہل ہیں انہیں چاہیے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیے, اللہ کیجیے, اپنی آخرت سنواریے, ورنہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا.